اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے تاریخ کو سمجھنے والا ذہن، حق کو پہچاننے والی آنکھ اور سچ کے راستے پر ثابت قدم رہنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل نازل فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں دوبارہ اسی عزت اور خلافت سے نواز جس طرح تو نے مدینہ، دمشق، بغداد اور استنبول کو عزت دی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، تاریخ کے بے آواز قدم جب ریت پر نہیں دلوں پر پڑتے ہیں تو تہذیبوں کی خاکستری ملبے میں کچھ نام زندہ رہ جاتے ہیں۔ زمین پر ہزاروں شہر بسے، سینکڑوں سلطنتیں اٹھی اور مٹی میں مل گئی، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جو صرف اینٹوں اور عمارتوں کا مجموعہ نہیں، وہ فکر کے مراکز ہیں، وہ وحی کے دروازے ہیں اور وہ انسانی تقدیر کے موڑ ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے ہی مقامات کے سفر پر نکل رہے ہیں، 4 ایسے شہر جو صرف جغرافیہ نہیں، تاریخ کے دل کی دھڑکن ہے۔ مدینہ، جہاں ریتلے راستوں پر وحی کے قدموں کی چھاپ گونجی، دمشق، جہاں تاریخ کے بڑے فیصلوں نے اپنی صورت اختیار کی، بغداد، جہاں قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہو گیا، استنبول، جہاں 2 بڑے اعظم ملے اور اسلام کا پرچم سمندر کے پار لہرا دیا گیا۔ سامعین، یہ 4 شہر صدیوں تک اسلامی خلافت کے مرکز رہے، اور اگر آپ دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے زمین کے جسم میں 4 بنیادی نبضیں یہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آئیے وقت کے اس طویل سفر پر چلتے ہیں جہاں جغرافیہ، تاریخ اور ایمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ تاریخ اسلام کو ایک درخت سمجھیں تو اس کی جڑیں مدینہ کی مٹی میں پوست ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ریت کے ذروں نے بھی وحی کی خوشبو سونگھی، جہاں گلیوں نے قرآن کے نزول کو محسوس کیا، جہاں مسجد نبوی کی چھاؤں میں دنیا کی سب سے پہلی حقیقی ایمانی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین محترم، مدینہ بظاہر صحرا کے بیچ ایک پرسکون شہر تھا، لیکن اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ دنیا کے اہم ترین بری اور بحری تجارتی راستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے قریب خلیج فارس کے تجارتی راستے تھے، جنوب میں بحیرہ عرب تک جانے والے راستے، مغرب میں بحیرہ احمر اور اس کے پار بحیرہ روم کا خطہ، یعنی مدینہ افریقہ، ایشیا اور عرب کے درمیان ایک قدرتی پل کی طرح تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے لیے ایسا شہر منتخب کیا جو روحانی مرکز بھی بنے اور زمینی نقشے میں امت کے لیے حکمت عملی کا پوائنٹ بھی ہو۔ سامعین محترم، مدینہ میں قائم ہونے والی خلافت راشدہ صرف حکمرانی نہیں تھی، یہ طاقت نہیں، امانت کا تصور تھا۔ یہاں فیصلہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں، تقوی اور عدل کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ یہاں طاقتور سے حق کھینچ کر کمزور کو دیا جاتا تھا۔ یہاں خلیفہ راتوں کو گشت کرتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہاں سے جو سوچ اٹھی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خلافت کا اصل مرکز محل نہیں بلکہ وہ دل ہے جو اللہ کے خوف سے کامتا ہے۔ سامعین محترم، مدینہ میں خلافت کا مرکز ہونا صرف جغرافیے کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی بنیاد وحی، علم، عدل اور روحانیت پر رکھی گئی ہے۔ یہاں سے جو قافلے نکلے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا شہر اگر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو وہ تہذیبوں کے نصاب بدل سکتا ہے۔ لیکن تاریخ یہاں رکتی نہیں، زمین کا یہ روحانی مرکز رفتہ رفتہ سیاسی مرکز کی ذمہ داری دوسرے شہر کو سونپ دیتا ہے۔ سامعین محترم، جب خلافت مدینہ سے نکلی تو اگلا پڑاؤ تھا دمشق۔ یہ وہ شہر ہے جس نے صدیوں تک شام، فلسطین، مصر اور رومی دنیا کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ دمشق فلسطین اور یروشلم کے قریب ہے اور یہی قربت اسے تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کے مرکز میں لے آتی ہے۔ بیت المقدس، قبلہ اول، انبیاء کی سرزمین، ان سب کے بیچ میں دمشق ایک سیاسی، فوجی، تہذیبی، حسابی مرکز بن گیا۔ اسلامی خلافت جب یہاں آئی تو یہ شہر روم اور فارس کے درمیان طاقت کے نئے توازن کا محور بن گیا۔ سامعین، بنو امیہ کے دور میں خلافت کا مرکز مدینہ سے دمشق منتقل ہوا۔ یہ تبدیلی صرف کرسی کی نہیں تھی، یہ دور کے مزاج کی تبدیلی تھی۔ مدینہ میں خلافت کا رنگ زیادہ روحانی اور سادہ تھا، دمشق میں خلافت کا رنگ سلطنت، نظم اور وصیت اختیار کرنے لگا۔ یہاں سے اسلامی لشکر نے اندلیس تک راستہ بنایا، وسطی ایشیا تک پرچم لہرایا، بحیرہ روم میں بڑی طاقت مضبوط ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دمشق کی گلیوں میں اب صرف اذان کی آواز نہیں، فتح کے
للکارے بھی گونجنے لگے۔ سامعین محترم، دمشق نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب اسلام کا نظام دنیا کے طاقتی نظام سے ٹکراتا ہے تو خطرہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی اٹھتا ہے۔ یہاں اقتدار کی کشمکش بھی ہوئی، ناانصافیاں بھی ہوئیں اور ساتھ ہی عظیم فتوحات بھی ہوئیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی خلافت جب بھی کسی شہر کو مرکز بناتی ہے تو وہ صرف اس شہر کا امتحان نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا امتحان بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، تاریخ آگے بڑھتی ہے اور اب منظر میں آتا ہے بغداد۔ اگر دمشق فتح کا چہرہ تھا تو بغداد علم کا چہرہ بن گیا۔ بغداد کو جس جگہ آباد کیا گیا وہ قدیم ایرانی ساسانی سلطنت کے دارالحکومت کے قریب تھا۔ سامعین، یہ وہ خطہ تھا جہاں قدیم فارسی تہذیب، رومی اثرات اور اسلامی فکر آپس میں آ ملے۔ دجلہ کے کنارے بسنے والا بغداد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا کے علمی دریا یہاں آ کر جمع ہو رہے ہوں۔ سامعین، جب خلافت عباسیہ کا مرکز بغداد بنا تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک اسلامی خلافت صرف فوجی طاقت سے نہیں، علمی طاقت سے بھی دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ یہاں بیت الحکمت قائم ہوا، یونانی فلسفہ، ریاضی، طب اور فلکیات کے عربی زبان میں ترجمے ہوئے، مسلمان سائنسدانوں، فقہ، محدثین اور فلسفیوں کی پوری دنیا پر چھاپ پڑی۔ بغداد نے ہمیں سبق دیا کہ جب اسلامی خلافت علم کو اپنا ہتھیار بنا لے تو وہ دنیا کی فکری قیادت سنبھال لیتی ہے، لیکن یہاں عروج ہوتا ہے وہاں امتحان بھی آتا ہے۔ سامعین، بغداد نے عیش و آرام بھی دیکھا، داخلی کمزوری بھی، اور پھر وہ دن آیا جب تاتاریوں کے گھوڑوں نے بغداد کی سرزمین کو رون ڈالا، کتابیں دجلہ میں پھینک دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو امت اپنی کتابوں سے جڑ کر نہیں رہتی وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ وقت کا دریا آگے بہتا ہے اور اب ہمیں لے آتا ہے ایک ایسے شہر میں جہاں زمین اور سمندر، مشرق اور مغرب ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے استنبول۔ استنبول دو بر اعظموں یعنی ایشیا اور یورپ کے سنگم میں واقع ہے۔ اس کے قریب بحر اسود، بحیرہ روم، آبنائے باسفورس، درہ دانیال اور بحر مرمرا، یہ سب مل کر اس شہر کو ایک ناقابل نظر انداز اور حکمت عملی کا سینٹر بناتے ہیں۔ جو اس شہر کو قابو میں لے گا وہ بحر اسود کا دروازہ پکڑ لیتا ہے، یورپ و ایشیا کے زمینی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے اور بحیرہ روم کی سیاست میں فیصلہ کن طاقت بن جاتا ہے۔ سامعین، جب عثمانی خلافت کا مرکز استنبول بنا تو خلافت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ یہاں سے بحری طاقت مضبوط ہوئی، بالکان، مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور عرب دنیا ایک وسیع خلافتی نقشے میں جڑ گئی۔ سامعین، استنبول سیاسی، فوجی اور تہذیبی دارالحکومت بن گیا۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے کہ جب امت کا مرکز ایسے مقام پر ہو جو صرف زمین کا نہیں بلکہ تہذیبوں کے میلاب کا نقطہ ہو تو اس کا فیصلہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ 20ویں صدی آئی، قومیتوں کی تحریکیں اٹھی، استعمار نے سازش کے جال بچھائے اور خلافت عثمانیہ کا سورج افق پر ڈوبنے لگا۔ سامعین، استنبول موجود رہا، شہر آباد رہا، لیکن وہ تاج جو صدیوں تک خلافت کے نام سے جانا جاتا تھا زمین پر گر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں اکیلا محسوس کیا جہاں ان کا کوئی مشترکہ سیاسی مرکز نہ رہا۔ سامعین، اگر آپ دنیا کے نقشے کو صرف ایک جغرافیائی کاغذ نہ سمجھیں بلکہ اسے انسانی تقدیر کی تصویر سمجھ کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مدینہ، دمشق، بغداد اور استنبول اتفاقی نہیں تھے، یہ اللہ کی تقدیر کے ستون تھے۔ سامعین محترم، ان چاروں شہروں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، یہ سب اہم تجارتی راستوں کے مراکز تھے۔ یہاں سے علم، ثقافت اور سیاست مل کر ایک پوری امت کی سمت طے کرتی تھی۔ یہ سب اپنے اپنے دور میں زمین کے مرکز کی طرح تھے، یعنی ان کا فیصلہ پوری دنیا کو متاثر کرتا تھا۔ سامعین، اسلامی خلافت کا ان چاروں مقامات پر منتقل ہونا یہ سبق دیتا ہے کہ خلافت جامد نہیں ہوتی، وہ آلات، ضرورت اور حکمت کے مطابق ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو سکتی ہے۔ یعنی اصل مرکز شہر نہیں، نظریہ ہوتا ہے۔ جیسے مدینے میں اصول بنے، دمشق میں طاقت منظم ہوئی، بغداد میں علم پروان چڑھا اور استنبول میں عالمی سیاست پر گرفت قائم ہوئی۔ لیکن سامعین، جب نظریہ کمزور ہو جائے تو جغرافیے کی طاقت بھی زوال سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج بھی مدینہ، دمشق، بغداد اور استنبول کے نام سن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں
اور جوش بھی، لیکن ایک سخت سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف قبرستان کے سنگ مرمر پر لکھے ہوئے الفاظ سے محبت کرتے ہیں یا ہم ان شہروں کی روح سے بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے معاشروں میں عدل کی بجائے خاندانی تعلقات اہم ہیں، علم کی بجائے ڈگری اور سی وی اہم ہو چکے ہیں، امت کی بجائے قوم، زبان اور نسل اہم بن چکی ہے۔ یہ وہی بیماریاں ہیں جنہوں نے بغداد کو کمزور کیا، استنبول کو اکیلا چھوڑا اور دمشق کو سازشوں کے بیچ رکھ دیا۔ اگر ہم نے ان بیماریوں کو اپنے دلوں سے نہ نکالا تو ہمیں چاہے 100 نئے شہر مل جائیں، کوئی مدینہ نہیں بن سکتا، کوئی بغداد، کوئی استنبول ہمیں عزت نہیں دے سکتا۔ سامعین، اسلام ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ریت سے اٹھا کر مدینے کو مرکز بنایا، بادشاہوں کے سائے میں دمشق کو منور کیا، ویرانوں کے بیچ بغداد کو علم کا دارالحکومت بنایا اور 2 بڑے اعظموں کے جوڑ پر استنبول کو خلافت کا تاج پہنایا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو زندہ کر لیں، عدل کو اپنا اصول بنا لیں، علم کو اپنا ہتھیار بنا لیں اور امت کو اپنی پہچان بنا لیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پھر کسی شہر کو ہماری عزت کا مرکز بنا دے۔ پیارے دوستو، شاید آپ ابھی موبائل کی چھوٹی سی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، شاید آپ کسی پہاڑی گاؤں میں ہوں یا کسی چھوٹے سے کمرے میں یا کسی بڑے شہر کے شور میں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک مرکزیت شہر کی بڑی عمارتوں سے نہیں بنتی، دل کی کیفیت سے بنتی ہے۔ اگر آپ کا دل مدینے کے عدل سے جڑ جائے، دمشق کے شعور سے جڑ جائے، بغداد کے علم سے جڑ جائے اور استنبول کے عزم سے جڑ جائے، تو جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے مرکز خلافت نفس بن سکتی ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آپ اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے معاشرے پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں تھا آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ باتیں صرف الفاظ نہیں، یہ آپ کے دل کے کسی خالی گوشے کو چھو کر گزری ہیں، اگر یہ سفر آپ کو ماضی کی گلیوں میں لے جا کر حال کے آئینے میں آپ کا چہرہ دکھا سکا ہے، تو پھر اس مشن کا حصہ بنیے۔ پیارے دوستو، یہ چینل صرف ویڈیوز کا مجموعہ نہیں، یہ کوشش ہے کہ ہم تاریخ کو قصہ نہیں سبق بنا کر سنائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز آئیں اور ایسی باتیں آپ کے دل تک پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب، آپ کا ایک شیئر شاید کسی اور دل تک یہ پیغام پہنچا دے اور کسی اور کی زندگی کا رخ بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے جیسا ایمان، دمشق جیسا شعور، بغداد جیسا علم اور استنبول جیسا عزم پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری اگلی نسلیں صرف ماضی کی خلافت پر فخر نہ کریں بلکہ ان کے اندر ایسی صلاحیت اور غیرت پیدا فرما کہ وہ تیرے دین کے لیے کچھ نیا کر سکیں اور کوئی نیا کردار ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔